کراچی میرا اپنا شہر ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے پاس میرا اسکول تھا۔ ہم YMC گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے، لیکن آج اس شہر کی زبوں حالی پر دکھ ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے بشیر سدوزئی کی کتاب بلدیہ کراچی سال بہ سال کی تقریب رونمائی میں بطور مہمان خصوصی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی وہ سدوزئی صاحب اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ نے جس محنت کے ساتھ، جس جافشانی کے ساتھ KMC کے لیے کام کیا، اس شہر کے لیے کام کیا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ ابھی ابتدائیہ میں بات کی جا رہی تھی کہ مرتضیٰ جس دن ہر گلی سے آپ کے لیے آواز نکلنی شروع ہو گئی تو آپ کی کامیابی ہو گئی۔ احمد بھائی، ابھی تو سپریم کورٹ سے آواز نکل رہی ہے، تو اللہ خیر کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شہر تنزلی کا شکار ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اس تنزلی سے نکلنے کے لیے پہلی چیز ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہاں تنزلی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ ہاں سم تھنگ از رانگ ود اس، ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے اپنے شہر کو لک آفٹر کرنے میں، اپنے شہر کی نگہداشت میں سمجھتا ہوں تب تک کریکشن نہیں ہو سکتی، تب تک بہتری نہیں ہو سکتی۔ کہ اس شہر کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہا ہے، جس میں حکومت سے لے لیں، شہریوں تک، اداروں تک، ہر شخص جو ہے نا وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اپنا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اپنی کیا ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے، ایک آسان سکیپ گوٹ سلوشن بنا لیا ہے کہ ہاں یار فلاں بندہ ذمہ دار ہے، کبھی وہ سندھ حکومت ذمہ دار ہو جاتی ہے، کبھی وفاقی حکومت ذمہ دار ہو جاتی ہے، کبھی احمد شاہ ذمہ دار ہو جائے گا، کبھی میر حسین علی، کبھی رؤوف اختر فاروقی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں کریکشن شوڈ سٹارٹ فرام ہوم، ہمارے اندر سے چیز بہتری آنی چاہیے۔ اور جب تک بحیثیت شہری ہم یہ نہیں سوچنا شروع کریں گے، یہ پوچھنا ہی شروع کریں گے شہر کس کا ہے، ہمیں کہنا چاہیے یہ شہر ہمارا ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں گے یہ شہر ہمارا ہے تو اس شہر کی بہتری، اس شہر کی ترقی کے لیے جو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنے شہر کی اب برانڈنگ اتنی منفی انداز سے کی ہے کہ جب تک وہ منفی سوچ ہم نہ نکال دیں، وہ جو منفی ایسپیکٹ ہماری چیزوں میں آ گئے جہاں پہ میں افسران کو ڈاؤٹ کروں گا، افسران مجھے ڈاؤٹ کریں گے، میں آپ کو ڈاؤٹ کروں گا، آپ مجھے ڈاؤٹ کریں گے، تو وہ جو پازیٹیو انرجی تھی وہ شہر سے اب ختم ہو گئی ہے انفارچونیٹلی۔ اور کہیں نہ کہیں بحیثیت شہری، آج میں حکمران ہوں کل نہیں ہوں گا، شہری ہوں بنیادی طور پر، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے وہ چیزوں کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری اور KMC کے سابق کمشنر ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر یہ کتاب امریکہ یا یورپ میں شائع ہوتی تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی۔ بشیر سدوزئی بہت مخلص اور پیشہ ور افسر ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بشیر صاحب کو۔ I really admire you for your this great work۔ میں احمد شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں for this great arrangement۔ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے پاکستان میں، جہاں کہا جاتا ہے کہ کراچی میں کتابوں کی پتہ نہیں کون سی دکان ہے، میں تو اسلام آباد سے خریدتا تھا کتابیں، مجھے نہیں ملتی ہیں کتابیں کراچی میں۔ مجھے کوئی بتائے کہ ہاں کوئی 3 کتابوں کی دکان کے نام بتائے تو میں اس کو مانتا ہوں کہ ہاں بھائی کیا ہے۔ یہاں جوتے کی دکان بکتی ہے، یہاں شیشے پہ رکھ کے دوسری چیزیں بکتی ہیں، یہاں وہ کتب بینی کا جو اندر سے آگ ہوتی ہے، gone now، it's very rare۔ تو اس میں اس طرح کا مجمع ہونا یقین جانیے ناممکنات میں سے تھا جو آج ہوا۔ میں بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے ہمارے لیے، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے بہت خوشی کا لمحہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ اس طرح کی کتاب لکھی گئی، اس طرح کی کتاب کو بہتر کیا گیا۔ میں دعا گو ہوں بشیر سدوزئی صاحب کی صحت کے لیے کہ ہم اس قابل ہوں کہ 1982 2020
تک کا جو سفر ہے، اس لیے کہ اس میں ان کو اپنا قلم کئی دفعہ کھینچنا ہوگا. یہ آج میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو اپنا قلم جان نیپیر نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا اور حاتم علوی نے کیا کیا، وہ تو آپ نے لکھ لیا. 1980 سے لے کر 2020 تک جب آپ لکھیں گے تو کئی دفعہ لکھ کے مٹا دیں گے. میں بہت خوش ہوں. میں آج بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ امیزڈ. ہم لوگ کی زندگیوں میں اس طرح کے ٹائم کم آتے ہیں، اندر سے خوشی، ڈیلائٹڈ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وی آر ڈیلائٹڈ فار دس. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو تمام، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں بشیر صاحب کا، احمد شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے تقریب میں حصہ لینے کو کہا، اور آئی ریلی فیل پراؤڈ. تھینک یو ویری مچ. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا کہ معاشرے میں تبدیلی کے لیے تعلیم یافتہ افراد کو آگے آنا چاہیے. انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی خوبصورتی کے لیے خصوصی فنڈز مہیا کیے جائیں. آپ ایڈمنسٹریٹر کراچی، ہم بہت خوش بھی ہیں، اور اس کو چھوٹا بنانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے والد جو وہاب صدیقی صاحب بھی اس ادارے کے ممبر تھے، ان کی والدہ ہماری بہن تھی اور ہمارا رات دن کا ایک تعلق تھا. تو یہ اس شہر میں ہر آدمی ایسے فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کے گھر کا آدمی اس کا فیملی ممبر ایڈمنسٹریٹر ہو گیا ہے. سو تھینک یو سو مچ بلاول بھٹو صاحب کہ انہوں نے، حالانکہ مرتضیٰ ابھی بھی 2-3 چیزوں کا وزیر ہے اور یہ گریڈ 20 کی نوکری ہے، یہ اس کا پروموشن نہیں ہوا ہے، یہ اس کا ڈیموشن ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے، اور یہاں پہ بہت مشکل سے آپ کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. جو اسٹیٹس مین ہیں، منور سعید صاحب کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیوں آ گئے ہیں، لیکن آ گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بشیر نے میرے ساتھ بھی کام کیا ہے، میرا ساتھی ہے. جب ہمارے الیکشن ہوتے تھے مرتضیٰ، تو بشیر ادھر والے پینل میں ہوتا تھا، اور ہر سال اس کو یہ ہوتا تھا کہ بھائی، تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ سے، اب چونکہ سب میرے ساتھ آ گئے ہیں جو میرے خلاف تھے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، تو ادھر سے یہ الیکشن لڑ. انتہائی محنتی، انتہائی جانثار، انتہائی کمپیٹنٹ، بلا تخصیص کے جماعت اسلامی کا میئر ہے، گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہے، ایم کیو ایم کا میئر ہے. اس نے انتہائی دیانتداری سے سب کے ساتھ کام کیا. اس کا کام تھا کہ ایم سی کی پروموشن اور جو اس کے باس جو کام کر رہا ہے اس کو کس طریقے سے پازیٹیولی ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی، چاہے وہ چپڑاسی ہے، چاہے وہ سویپر ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ کلرک ہے، اگر دیانتداری سے اپنی ساری زندگی اپنا کام کر کے چلا جائے تو وہ بڑا آدمی. کتاب بلدیہ کراچی کی باقاعدہ رونمائی کی گئی. اس موقع پر مہمانوں کو پھول بھی پیش کیے گئے. آرٹس کونسل کے نائب صدر منور سعید نے کہا کہ بشیر سدوزئی کو دیکھ کر مجھے اپنا محلہ سدو یاد آ گیا. یہ بہت ہی ملنسار اور محبت کرنے والے انسان ہیں. اور حضرت علامہ ہمارے آرٹس کونسل کے صدر جناب احمد شاہ صاحب تقریر فرما رہے تھے. میں جب آیا تو مجھے ادھر کونے میں سامنے کرسی پہ انہوں نے لا کے پیچھے سے، میں نے کہا یار پیچھے بیٹھا، نہیں یہاں لے آئے. ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے فوراً کہا کہ منور سعید صاحب آ گئے ہیں، میں بہت سلام کرتا ہوں انہیں، اور پتہ نہیں کیوں آ گئے. میرا دل چاہا کہ میں ان سے کہوں کہ آپ ڈاکٹر نعمان بن رہے ہیں اور مجھے آپ نے شعیب اختر بنا دیا، کہ پتہ نہیں کیوں آ گئے. تو کیا چلا جاؤں؟ لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا. جہاں احمد شاہ ہوں وہاں سے منور سعید کبھی جا نہیں سکتا، کبھی نہیں جا سکتا. اور مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. اتنا شوق ہے کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی رہتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے، بس کتابیں پڑھتے رہتے. رات کو جس وقت ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو میں کتاب لے کے ایک طرف کنورٹ کر لیتا ہوں، کتاب پڑھتا رہتا ہوں. تو وہ بہت ناراض ہوتی ہے کہ ہر وقت کتاب. اب یہ کتاب آ گئی ہے، بڑی ضخیم ہے، اور اس کتاب کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کئی مہینے لڑتا رہوں گا بیوی سے، کیونکہ پوری پڑھوں گا.
اور پڑھنی ہے مجھے. فادر احمد شاہ صاحب, فادر احمد شاہ میرے بیٹوں کی طرح ہے, تو میں آرٹس کونسل کا گرینڈ فادر ہو گیا. CPLC کے سابق چیئرمین احمد چنائے کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اس کتاب کے ذریعے کراچی کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. اور میں ہمیشہ ہر فورم پہ یہی کہتا ہوں کہ کراچی سب کا شہر ہے, پورے پاکستان کا شہر ہے. مخصوص آبادی پر کسی شہر کا نام کر دینا, یہ بات تو ضرور ہے کہ چلے ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی شہر میں زیادہ ضرور ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا حق بھی اس شہر پر ہوتا ہے, اور ان کا حق یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنا خیال کریں بلکہ پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں کہ جو اس شہر کا باسی ہے وہ اس شہر کا نمائندہ ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے, ذات یا برادری سے ہو. میرا تعلق میمن برادری سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میمن برادری نے اس شہر پر جو سماجی کام کیے ہیں اس شہر میں, وہ ایک بہت بڑا سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ میمن برادری کے 100 سے زائد اسکول اس شہر میں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 50 سے زائد میڈیکل انسٹیٹیوشنز اس شہر میں ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ بلا رنگ و تفریق جو ہے وہ اس شہر کی خدمت کر رہے ہیں. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی رؤف اختر فاروقی نے کہا کہ یہ ایک تاریخی کتاب ہے. حکومت سندھ اسے نصاب میں شامل کرے تاکہ مستقبل کے معمار اس کتاب سے مستفیض ہو سکیں. تقریب جس کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں آج ہوئی ہے, بڑی سرسری سی نظر سے میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے. یقیناً یہ ان کے لیے خاص طور سے میں کہوں گا جو لوگ باہر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ KMC والے کام نہیں کرتے. ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے شاگرد نے ایسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے. میں ابھی گن رہا تھا کہ 1950 سے بہت سارے PROs آئے, ڈائریکٹرز آئے بلدیہ کراچی میں. ہمارے مرحوم اقبال جعفری جیسے جید صحافی بھی آئے اور بہت سارے لوگ آئے, مگر ان کی ساری توجہ بلدیہ کے کاموں پہ رہی. یہ امتیاز حاصل ہوا سید الزئی کو کہ اس نے ڈاکومنٹیشن کا کام کیا, اور بڑی عرق ریزی سے کیا کہ تقریباً 150-200 سال کی تاریخ جو ہے اس کو انہوں نے جمع کیا, اور باقاعدہ بغیر کسی کنفیوژن کے کیا, اور بہت اسے آسان زبان میں پیش کیا. اس کے ساتھ انہوں نے اس کی ببلیوگرافی بھی دی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل سائنس میں PhD کر رہے ہوتے یا پبلک ایڈمنسٹریشن میں PhD کر رہے ہوتے تو ریسرچ کے کچھ بنیادی اصول اگر اس کتاب میں شامل کر لیے جائیں, جس میں ریفرنسز کا ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ہائپوتھیسس کا ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو یہ انہیں یقیناً اس پہ PhD کی ڈگری مل جائے گی. KMC آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر مظہر خان نے کہا کہ بشیر سدوزئی کے ساتھ 32 سال کام کیا, یہ قلم دوست انسان ہیں. پہلی کتاب نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کشمیر کے اوپر اور مختلف کتابیں مرتب کر چکے ہیں, لکھ چکے ہیں. میں KMC آفیسرز کی طرف سے, KMC کے تمام آفیسرز کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت کا کہنا تھا کہ ایسی منفرد کتاب ہے جس میں کراچی کے نشیب و فراز کا احاطہ کیا گیا ہے. میں سب سے پہلے تو مرتضیٰ وہاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بشیر خان سدوزئی صاحب کی جو کتاب بلدیہ کراچی پہ, ایک ایسی کتاب جو ایک اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھ سمیت سارے لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے. بالخصوص میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے لوگوں کو بتائیں, ان کو انسٹرکشن دیں کہ اس کتاب کو لازمی کم از کم پڑھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بشیر خان سدوزئی صاحب نے کراچی بلدیہ پہ جو کتاب لکھی ہے, یہ اپنی نوعیت کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے ہمیں اس شہر کے جو اپس اینڈ ڈاؤن ہیں وہ سارے ہمیں پتہ چلیں گے کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہوا ماضی کے اندر, اور کیسے یہ وہ شہر تھا جس میں
لوگ علم سیکھنے آتے تھے، جو ادب سیکھنے آتے تھے. اس شہر کے اور اس شہریوں کے بارے میں انگریز لکھتا ہے کہ ایگزامینیز بیٹر دین ایگزامینر، کہ یہاں کا امتحان دینے والا زیادہ تیز ہوتا ہے امتحان لینے والے سے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر کو کس کی نظر لگی کہ اس شہر کو وہ شہر ترقی کرتا ہوا شہر اس کی ترقی کیسے رکی؟ یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور اس کو آپ اگر پڑھیں گے تو بہت سارے اس شہر کے جو حالات ہیں، ماضی کے حالات ہیں، جو 10 20 یا 30 40 سال کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. صاحب کتاب بشیر سدوزئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب میں کراچی شہر کی 150 سالہ تاریخ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. کتاب کو لکھنے میں 10 سال کا عرصہ لگا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، احمد شاہ صاحب میرے صدر، یہ شہر کی رونقیں بحال کرنے میں، علم و ادب کی خدمت میں، آرٹ کی خدمت میں ان کی گراں قدر خدمات، اور آج کا جو اجتماع ہے ان کی کاوشوں کا محرون منت. خواتین و حضرات، بلدیہ کراچی یا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن KMC اس عظیم شہر کا عظیم ادارہ ہے، اور اس میں کام کرنے والے ماضی میں یا حال میں سبھی لوگ بہت عظیم تھے، عظیم ہیں. میرا تعلق بلدیہ کراچی سے 79 سے ہوا، اور 40 سال میں یہاں اس ادارے میں رہنے کے بعد 2020 میں ریٹائر ہوا. بلدیہ کراچی کے افسران، بلدیہ کراچی اور کراچی کے جو عوام ہیں، کراچی کے جو لوگ ہیں، آپ سارے لوگ، میں سمجھتا تھا کہ مجھ پہ ایک احسان ہے، ایک قرض ہے، اس لیے کہ اس شہر کے اس عظیم ادارے کی بکھری ہوئی تاریخ، جس کو آج یا ماضی قریب میں لوگ ایک ناکارہ ادارہ کہتے تھے، کہ جو شہریوں کو پوری خدمات، بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام ہے. یہ بہت ضروری تھا کہ اہل شہر اور اہل پاکستان کو بتانا کہ اس عظیم ادارے میں کن کن لوگوں کی کیا کیا خدمات، اور اس شہر کو بنانے سنوارنے میں کس قدر محنت کی. تبھی جب 1884 میں نیپیر چارلس ایک عظیم شہر کے لیے سوچ رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو یقین تھا کہ آنے والے وقت میں ایسی پلاننگ کروں کہ آنے والے وقت میں 3 کروڑ لوگ بھی سمو جائیں. اس کتاب میں چارلس نیپیر کا وہ تخیل و خواب جو میں نے محسوس کیا وہ درج کیا، اور وہاں سے عبدالستار افغانی صاحب تک جب اس کے شہریوں نے ان کو یہ ادارہ حوالے کیا. اس شاندار و پروقار تقریب میں سیکریٹری کلچر سندھ عبد الرحیم سومرو، سابق کمشنر کراچی میر حسین علی، طارق رحمانی، حنیف سعید سمیت اعلیٰ سرکاری افسران، سیاسی و سماجی شخصیات، ادیبوں، دانشوروں اور عمائدین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی.